ہم تذکرہ کر رہے تھے میاں اور بیوی کے رشتے کا، اس رشتے کے تقدس کے حوالے سے، اس کی حرمت کے حوالے سے، اور اگر جہالت دندنانے لگے اور بد دماغی عام ہونے لگے، بدبختی آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے، تو یہ معتبر مقدم ترین رشتہ ناسور بن جاتا ہے۔ اور اس کے ناسور بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں۔ بہرحال ایک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، ان صاحب کو جس کنڈیشن میں پکڑا گیا، وہ رات تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت، اور ایک قبر کی کھدائی کی تیاری اور چوری چوری ایک لاش کی تدفین کا معاملہ تھا۔ اب سمجھتے ہیں کہ ان کا نیریٹو آف دا سٹوری کیا ہے۔ ایک نیریٹو آف دا سٹوری پولیس کی جانب سے تھا جو رکھا آپ کے سامنے، تفتیش کے جو تمام تر پہلو ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آئی جسٹ وانٹ کہ ان کو پورا موقع دیا جائے کہ ان کا نیریٹو ان سے ضرور سمجھا جائے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے حضور؟ کاظم کمال خان۔ کاظم کمال خان، نام تو بڑا پیارا ہے۔ حرکت کیا کر رہے تھے؟ جو آپ نے پوچھا ہے وہ اکیلی باڈی تو نہیں تھی۔ کتنی باڈیز تھیں؟ اکیلی باڈی نہیں تھی میری وائف کی، اس میں جو قبرستان والا تھا بندہ وہ بھی شامل تھا جو تھے، اور اس کے بعد جو رات کے 2:30 تو نہیں بجے تھے، کتنے بجے تھے؟ میرے خیال سے 12:30 کا ٹائم ہوگا۔ اچھا، ہاں جی۔ اور یہ باڈی آپ کی بیگم کی تھی؟ ہاں جی، میری بیگم تھی، ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی اور میں اس وجہ سے دفنانا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ماں باپ، وہ کرسچن سے مسلم ہوئی تھی 30 سال پہلے امریکہ میں، اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے ماں باپ جو تھے وہ پکے کٹر کرسچن تھے۔ میں پریجڈس نہیں ہوں کہ کرسچنس کے خلاف ہوں یا کسی مذہب کے، سب ایکول ہیں ہم ایز اے ہیومن بینگ۔ اٹ ڈپینڈز آن دا کریکٹر آف اے پرسن ایز ویل۔ تو دوسرا یہ بات ہے کہ میں اس کو اس لیے دفنانا چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے دفنا دوں، تاکہ وہ 18 آورز کی ڈائریکٹ فلائٹ آتی ہے وہاں ہیوسٹن ٹیکسس سے، وہاں آ کے کہیں اس کی باڈی کو فلائی کر کے وہاں جا کے نہ دفنا دیں۔ آپ نے وہاں پر اطلاع دی تھی کہ خاتون مر گئی؟ ہاں جی، جب جیسی میری وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے فوراً ویڈیو کال کی اپنی بیٹی کو اور اطلاع دی، اور میں اور وہ روتے رہے اور ہم سب روتے رہے، اور اس وقت تک میری بہن کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، میری امی کو بھی ہو چکی تھی، پورے خاندان کو ہو چکی تھی، ان کے ماں باپ کو بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ اگر ہیوسٹن سے ایک جمبو جیٹ یا F-16 بھی لیا جائے اور اس پر بھی آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی کے لواحقین جو ہیں وہ وہاں سے اڑ کر آئیں F-16 پر بھی، تو بھی ان کو یہاں پر پہنچنے میں اتنا وقت ملے گا کہ جو آپ کلیم کریں کہ وہ ایک مسلمان خاتون تھی، تو مسلمان خاتون کا ایک بنیادی حق جنازہ ہوتا ہے۔ آپ کو چوروں کی طرح گورکند کو ساتھ ملا کے رات کو اس کو تدفین کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ چلیں کریں بات کریں۔ ہاں جی، بات آپ نے صحیح کی ہے۔ 18 آورز کافی ٹائم ہوتا ہے۔ ہاں جی، جنازہ ہو سکتا تھا نا، میرے خیال سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ ہاں جی، میں بہت زیادہ مینٹلی اپسیٹ تھا، بہت زیادہ پینک تھا کہ یہ میری وائف کی، کیونکہ ہم دونوں سیم ایج کے تھے ہیں، اور وہ تھی اور میں ہوں۔ اگر ان کی جگہ آپ مر جاتے اور آپ کو اٹھا کر اسی طریقے سے کوئی قبرستان پھینک آتا اور یہ آپ کو آج بتا دیا جاتا تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے، تو کیسا فیل ہوگا؟ نہیں، میں پھینک کے تو نہیں آ رہا تھا۔ پھینک کے آ رہے تھے نا، نہ جنازہ، نہ غسل، نہ کفن۔ کیا پھینکنا اور ہوتا کیا؟ پھینکنا تو ہوتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیں، لاوارث کسی کی ڈیڈ باڈی۔ اسے لاوارث ہی کہتے ہیں۔ اس کا ہسبینڈ تھا سر۔ ہاں۔ کیسے ہسبینڈ تھے؟ دیکھیں، ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ نے اس کی ڈیتھ کو اناؤنس کیا کہیں پر؟ اناؤنس کس پہ کرتا؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی، چلتے ہیں، سارا کچھ بتاتا ہوں۔ وہ فاروق صاحب کون ہے؟ میرے فرینڈ ہیں جی۔ ہاں، تو ان کے ساتھ آپ نے اس ساری ہیپننگ کو اون کیا ہے، اور وہ میسیجز میں سن کر آیا ہوں، وہ تمام ڈسکشن، یہ پولیس مجھے جیل پھینک دے گی، جیل میں تو دال ملتی ہے، مجھے یہاں پر نیند نہیں آتی، میں جیل میں کیسے سوؤں گا، یہ مر گئی ہے، اور پھر گالیاں بھی ان کو کہ جی آؤ مجھے بچاؤ، ایمبیسی والوں نے مجھے کال کی ہے، ایمبیسی والے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ It was a panic attack, sir. That's it. اگر کسی کا کوئی شخص مر جاتا ہے تو آپ کو ایسا کیسے لگا کہ آپ کو جیل جانا پڑے گا؟ اس کے بعد کٹیا چٹھا میں سر آپ کا کھول دوں۔ میجر فاروق کے ساتھ میری یہی بات ہو رہی تھی کہ میں نے اس کو دفنانا ہے، اور
ڈیفینیٹلی پولیس اور ایمبیسی جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی مانگے گی اور میں نے نہیں دینی کیونکہ میں نے اس کو پاکستان میں ہی رکھنی ہے اس کی ڈیڈ باڈی اور قبر. آپ کی ان کے ساتھ یہ ڈیتھ ہو رہی تھی. کم اینڈ سیو می. Sure. Come and save me. Let me know what's They'll send me to jail. No, okay. I don't want to go there. Yeah, of course I don't want I'll die there. Yeah, of course. She is dead now. I am dying. They are not میں giving تو me دال any نہیں food. کھا سکتا. Of course. یہ باتیں ہو رہی تھیں آپ کی. Okay. سر ایسا ہی ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. Can you show me bits and bits of it or can you show me the whole thing? آپ کی ساتھ ساتھ پروگرام میں چل رہا ہے, آپ پریشان نہ ہوں. اچھا, ایک 12 سال بعد آپ کی اہلیہ آپ سے ملی تھی. جی چلیں, اس سے بھی پہلے ان کی باڈی کی جو کنڈیشن تھی اس پہ بات کرنے سے پہلے 9/11 کے بعد آپ ڈپورٹ کیوں ہوئے تھے؟ میری اس میں کافی چیزیں تھیں, اس میں پرابلم. مثال کے طور پہ کافی لوگ ڈپورٹ ہوئے تھے. آپ کیوں ڈپورٹ ہوئے تھے؟ اس میں پرسنل ریزن. پرسنل نہیں نہ رہی. Now it's not personal. I don't. It was personal. No, جب تک آپ نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا تھا. No, I did not. No, sir. Don't accuse. Police کے مطابق. Okay. You are not saying it means okay. Thank you very much. You're welcome. اچھا, اب آپ ڈپورٹ کیوں ہوئے تھے؟ میں اس میں پرسنل ایشوز. آپ نے پبلکلی یہ بات کہی کہ ڈپورٹ کروانے میں آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی کا ہاتھ تھا. وہ کیا ہاتھ تھا؟ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا. کس کا ہاتھ؟ اس کی ماں کا اور اس کی میری اسٹیپ ڈاٹر کا ہاتھ تھا. کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں. اس کا 9/11 سے کیا تعلق تھا؟ 9/11 ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپورٹ کر رہے تھے ہم جیسے سارے لوگوں کو, کیونکہ آن دیٹ آئی یوزڈ ٹو پرے ان دی مسجد, اور کافی مسجد سے انہوں نے لوگ اٹھائے. جو نیوڈیٹی اور تصاویر ویڈیوز آپ کے موبائل میں تھیں وہ کیا کر رہی تھیں؟ I think it's in everybody's mobile. My entire. آپ کیسے ہر کسی کو جج کر سکتے ہیں اپنی ایک اسٹوپیڈیٹی کے ساتھ؟ It's not many. Few of them only. ہاں تو یہ بتائیں نا, آپ نے ایوری باڈی کہا, اس کے بعد آپ مینی پہ گئے. Now you are at few. It's very few. ہاں, thank you very much. اپنی جو گندگی ہے اس کو اپنے تک رکھیں, باقیوں تک نہ پھیلائیں. آگے چلتے ہیں جی. یہ خاتون کا پورا جسم جو ہے وہ زخمی کیسے تھا اور نشان زدہ کیسے تھا, اور ڈاکٹر سے آپ نے میڈیکل ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر دیا بغیر پولیس کو انوالو کیا؟ پولیس واز دیئر. پولیس آئی تھی وہاں پر؟ Yes, police was standing there. General hospital. جنرل ہاسپٹل میں کیا کیا ہوا جب آپ وہاں گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے دیکھا, وائٹل سائنس چیک کیے, ECG چیک کی, lines were straight. They said she's dead, performs death, and you can take her dead body, bury her anytime. اور انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مجھے دے دیا. آپ کی اہلیہ کے جسم پہ جو زخموں کے نشان ہیں, جن میں ان کا سر پھٹا ہوا تھا, پورے جسم پر زخم ہیں, نیل ہے, ضربوں کے نشان ہیں, وہ کیا تھا؟ ٹیٹوز بنے ہوئے تھے, کیا تھا؟ It was not a tattoos. ان کی میری آنے کے ان کے بعد 7, 8, 5, 6 دن کے بعد لڑائی شروع ہو گئی تھی. کس وجہ سے؟ She was acting very crazy. Like what? Tissue papers on the floor, gun floor پہ پھینکنا, کارپیٹ پہ پھینکنا, آدھا کھانا ویسٹ کرنا, جوسز ویسٹ کرنی, ہر چیز پھینکنی کچن میں. صاف برتن جو ہے, گندے برتن صاف برتنوں کے اندر گھسات کے رکھ دینے, بیتھ روم کے اندر عجیب عجیب چیزیں پھینک لینی. مینز ایون شی ڈڈ ناٹ واش ہر سیلف اور تھنگس لائک دیٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. 12 سال بعد مل رہے تھے اور اس بات پر آپ نے اپنی بیوی پر تشدد کیا تھا؟ نہیں کہ وہ نہیں اللہ کو پیاری ہو گئی. نہیں یہاں تک نہیں تشدد کیا تھا. کس چیز پر کیا تھا تشدد؟ She just talked back with me. She pushed me so many times. I pushed her. That's how it started. چوٹیں آپ کی کتنی لگی ہوئی ہیں؟ کافی لگی ہوئی تھی. دکھائیں. نہیں ابھی تو اب نظر نہیں آئیں گی نا, یہ تو 15 دن مجھے چلے حوالتاً بتا دیں, پولیس نے میڈیکل تو آپ کا کروایا ہی ہوگا. نہیں, پولیس نے نہیں کروایا. چلے آپ ویسے بتا دیں چوٹیں کہاں لگی؟ In hands these cuts. یہ کس چیز کے کٹس ہیں؟ نائف کٹس. دائیں ہاتھ سے بندہ مارتا ہے, سمجھ رہے نا, سجے ہاتھ نہ بندہ کوٹ لاندہ ہے. آپ کے دائیں ہاتھ پہ چوٹ ہے. دائیں, یعنی یہ وہ نشان ہے جو ان کو ضرب لگانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پہ. نہیں سر, اس کو ایک چھری کھینچنے کی وجہ سے. چھری آپ نے کس وجہ سے پکڑی ہوئی تھی؟ مینگو کھا رہے تھے ہم. تو انہوں نے چھری کیوں کھینچی تھی؟ She did it like that on purpose.
تو آپ نے انہیں کیوں مارا؟ چھری یوں نہیں ماری میں نے، ان کو سر پہ یوں کی تھی، اور یوں کر کے سر پہ بھی زخم آ گئے، اور جس وقت وہ ہاسپٹل گئی ان کا خون بہ رہا تھا؟ نہیں سر زخمی، سر میرے پاس تصویریں ہیں، سر خون نہیں بہ رہا، میرے پاس تصاویر ہیں، شو میں تصاویر، سارا کچھ موجود ہے۔ اچھا باقی جسم پر جو چوٹیں ہیں وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ میری اس کی ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، کس چیز سے مارا تھا؟ with slaps and with the slippers۔ سلیپر سے؟ جی سلیپر سے۔ سلیپر سے ذرا اتاریں گے جوتا نیچے دکھائیں جی۔ سلیپر سے مارنے سے نیل پڑتے ہیں؟ جی پڑتے ہیں، زخم ہوتے ہیں؟ جی اس کا جسم جو تھا وہ پاکستانی لڑکیوں کی طرح تو نہیں تھا، ڈیفینیٹلی ویری سینسٹیو اسکن۔ یہ بالکل ہلکا سلیپر ہے آپ کو؟ جی پتہ ہے مجھے، کیسا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ نے کچھ غلط کیا ہے کہ کہاں چٹا ہے؟ نہیں میں نے غلط کیا ہے۔ کیا غلط کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ سر پھٹا ہوا نہیں پھٹا ہوا؟ چشمہ منگوا لوں؟ Why did not نہیں چشمے تو میں یوز کرتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں۔ Why she did not tell me ever that bleeding؟ ہاں ان کو انہوں نے آپ کو بتانا، نہ بتا کے تو غلطی کر لی نا، کہتے انہوں نے تھانوں دسنا سی نا، جنہیں پاڑے انہوں نہیں پتا۔ یہ دیکھیں یہ سارے نیل کس چیز کے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ What is this؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ اگلی تصاویر میں آپ کو نہیں دکھا رہا۔ I've got everything۔ آپ کا تشدد سارا نظر آ رہا ہے۔ کیا کیا غلط کیا تھا؟ یہی چیزیں جو ہم نے دکھائی ہیں، slapped her and punched her، نائف کے ساتھ سٹیپ نہیں کیا لیکن knocking type۔ زیادہ خوف کرو، غصے میں چھری کے ساتھ بندہ ناک کرتا ہے۔ سر ناک کیا میں نے۔ ابھی آپ انشاءاللہ العزیز جیل جائیں گے اللہ کے فضل سے، وہاں پر آپ کو دال ملے گی جس دال سے آپ ڈر رہے تھے، موٹا موٹا ڈر رہے جی کہ پاکستانی جیل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے وہاں دال ملے گی روزانہ کھانے کو جو مجھ سے یہاں نہیں کھائی جاتی، گرمی ہوگی جو مجھ سے یہاں نہیں کاٹی جاتی، جیل میں مجھے سونا پڑے گا تو مجھ سے گھر پہ نہیں سویا جاتا، مجھے فلاں 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 امراض ہیں، فلاں فلاں تکلیف ہے۔ سو وہاں پر انہوں نے اپنے دوست کے سامنے ہر چیز اون کر لی تھی کہ آئی ایم ڈن ود اٹ، اور ان کو اطلاع بھی دے دی تھی کہ مر گئی ہے بیوی میری، اور اس کے بعد یہ اس کو دفناتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور خفیہ طور پر تدفین کرتے ہوئے۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز جس چیز سے آپ ڈر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اور اتنی زندگی دے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ اپنی زندگی میں اس کو فیس کریں۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ، ویلکم، مور پاور ٹو یو جی۔ آپ اس کو فیس کریں، اور میں ایمانداری سے آپ کو ایک چیز بتاؤں، میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا ہی پیارا رشتہ ہے جتنا اس کی آبیاری کی جائے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ صاحب اور ان جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات کو ضرور فیس کریں، اور کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔